ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال میں حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ معلوم کہتے ہیں زکوٰۃ کو، فطرانے کو۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا فدیہ دینے کو، عشر کو۔ اللہ زکوٰۃ دے دی تو یا اللہ میرا حق ادا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں ہاں ایک حق ادا ہوا، جس حق کا تمہیں علم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اب جو تمہارے پاس دولت اس مال میں بھی ان لوگوں کا حق ہے جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں موضوع واقعی بڑا دردناک ہے، اس موضوع پر سبحان اللہ دل سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے اس میں سے پیسے نکلنے چاہیے جیب سے۔ سامعین اب میں یہاں پہ توجہ چاہوں گا کہ دولت تو کمائی میں نے اپنی محنت سے، دولت تو کمائی میں نے سارا دن دکان پہ بیٹھ کے، سارا دن نوکری کر کے، سفر کر کے میں نے دولت کو کمایا۔ اس دولت میں ان لوگوں کا حق کیسے ہے جن کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن میں، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ نقص اموال پر توجہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے انہیں دولت میں نے نہیں دی، اور اگر تمہارے پاس دولت ہے تو یہ دولت تمہارے خاندان کی وجہ سے نہیں، یہ دولت تمہارے باپ کی وجہ سے نہیں، یہ دولت تمہارے حسب نسب کی وجہ سے نہیں، یہ دولت تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں، یہ دولت تمہاری قسمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ دولت میں نے تمہیں جسے چاہتا ہے جتنا دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ لوگوں اگر آج تمہارے پاس دولت ہے تو آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسی اللہ نے آپ کو دی ہے جس اللہ نے دوسرے لوگوں کو نہیں دی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں لوگوں کو پیسے نہ دے کر، رزق نہ دے کر تمہیں آزماؤں گا کہ تم ان لوگوں کو جا کر اپنے رزق میں سے دیتے ہو یا نہیں دیتے۔ اگر تو تم نے نہیں دیا تو میں تمہاری پکڑ کروں گا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے لوگوں کو دے دیا تو میں تمہیں 70 گنا بڑھا کے واپس دوں گا۔